شبان المعظم، اہمیت و فضیلت۔ شبان اسلامی مہینوں میں سے 8ویں نمبر پر آنے والا مہینہ ہے، لیکن اپنی لفظی معنویت اور اہمیت کے پیش نظر اس مہینے کا شمار ان خاص مہینوں میں ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس مہینے کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار کو شرف و عزت، احسان و نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلبی و باطنی نورانیت کی عطا کے ساتھ ظاہری طور پر بھی رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی حد و حال پر نظر آتے ہیں۔ شبان المعظم میں عبادت گزار، نیکوکار، خیر کا طلبگار اپنے ان نیک اعمال کی آبیاری کرتا ہے جن کے بیج رجب المرجب میں بوتا ہے۔ اس مہینے آخرت کو سنوارنے والا خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کمر بستہ ہوتا ہے۔ اپنے ارادوں کو نیکی سے بھرپور اعمال کی بجا آوری کے لیے عملی جامہ پہناتا ہے، کیونکہ اس مہینے عطائے خداوندی کی بے بہا بارشیں اعمال صالح کرنے والوں پر چھما چھم برستی ہیں، نیکی کی توفیق عطا ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بنجر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اللہ سے قلب کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے اور اس سے متصل مہینے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حسنات سے جسم کی طہارت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شبان المعظم کے آغاز سے ہی دنیاوی معاملات سے فراغت پا کر اپنے جسموں کو عبادت کا عادی بنانے کے لیے تلاوت قرآن مجید، کثرت نوافل، توبہ و استغفار اور تسبیحات و تکبیرات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تعظیم شبان کی پاسداری سے مسلمانوں پر رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیز رفتار میں آنے والا پانی گھاٹی میں جمع ہو کر سکون پذیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی شبان کی عظمت کی پیش نظر اس کی تعظیم کرنے والے پر رحمت الہی موسلا دار بارش کی طرح برس کر مومن کے دل میں قرار پذیر ہوتی ہے، جس سے عبادت کی کلیاں پھوٹتی ہیں، نیکی کے ثمرات لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں شبان کی وجہ سے جے تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، سنن ترمذی، یعنی جب ماہ شبان المعظم کی تاریخ سے ہی ہوگی تو رمضان المبارک میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا خیال نہ فرماتے تھے، سنن ابو داؤد۔ ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو پھر ناگہاں آپ بقیع میں پائے گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شبان المعظم کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے شبان المعظم کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ بخاری شریف۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اوراد کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شبان المعظم میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نوافل بھی وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ حقیقت عبادت۔ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کا کوئی محسوس نام نہیں، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات یعنی 15 شبان المعظم میں ہوتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شبان میں کیا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ
ارشاد فرمایا۔